السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے بہت محنت کر کے ایک حسین خوبصورت گاڑی خرید لی تو آپ کیا اس میں بکرے کو لے کے آؤ گے؟ بھیڑ بکریوں سے بھر کے لاؤ گے کہ جس میں وہ مینگنے کرے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا اور اللہ پاک نے انسان کو اتنی عزت اور تکریم دی کہ احسن تقویم جیسا درجہ دیا، تو آخر کار اس انسان کو کام کیا دیا ہے۔ آج میں نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا ترجمہ پڑھا جس نے مجھے حیران کر دیا، اور ہمیشہ جو مجھے حیران کرتا ہے میں وہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں بنایا اور خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنے خاص طریقہ کار سے بنایا ہے، جس طرح آپ نے کوئی خوبصورت سے خوبصورت گاڑی خریدی ہو، اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے؟ جو سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو انسان کو اللہ پاک نے بنایا، اور ساتھ قرآن پاک کی یہ آیت آپ ذرا سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا لوگوں، انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد اور نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ ضرور یہ سوچئے گا کہ ہم تو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا تو مقصد ہے، لیکن کس راستے سے؟ حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے، کس راستے سے؟ دیکھ لے کہ ہمارا پورا ملک پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ افغانستان کی حالت یہ دیکھ لے، ہندوستان میں حالت دیکھ لے کہ کسی بھی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل پرسکون ہو اور اس نے زندگی میں کوئی بہت ہی بڑا مقصد حاصل کیا ہو۔ تو آخر قیامت کے دن جا کے ہم اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم نے تو صرف نماز کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نماز بے شک دین کا اہم ترین رکن ہے، لیکن کیا باقی جو ہم نے زندگی گزارنی ہے، ابتدا میں جب ہم پوری دنیا کے حکمران تھے اور زکوٰۃ خیرات پوری دنیا میں ہم دیتے تھے، آج ہم کیوں لینے والے بن گئے؟ تو ضرور کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور آج تک آپ نے کسی غریب، فقیر، کسی یتیم، یسیر کی زندگی میں کیا چینجنگ لے کے آئے ہو؟ آپ کے گھر، گاؤں، محلے میں اگر کوئی بھی غریب، یتیم، یسیر ہے، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی زندگی کو بربادی سے بچانے کے لیے آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ کیونکہ زندگی تو اس طرح نہیں ہے، جب ہم نے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تو ہم نے جواب تو دینے ہیں۔ جب سوال ہوں گے تو جواب تو دینے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور باقی کہانی ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ ہم خود بھی اور آنے والے نسلوں کو بھی ایک بہترین زندگی دیں، تاکہ ہم خود بھی شکر ادا کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی شکر ادا کر سکیں۔ اگر ہم اس طرح 24 گھنٹے سوئے رہیں گے اور دل میں وہ درد نہیں ہوگا کہ ہاں اسلام کا کیا بنے گا اور مسلمان کا کیا بنے گا اور انسان ترقی کی راہوں پر کیسے چلے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے کون سی ایسی ایجادات کی ہے کہ جس سے عالم انسانیت کو فائدہ ہو۔ کل قیامت کے دن ہماری آنکھیں نیچی ہوگی، کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ انسانیت تو دور کی بات، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس طرح ترتیب وار
گلی محلہ شہر ملک اور پوری دنیا کے لیے ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ہم یہ امید رکھ سکے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس کی خاطر ہمیں جنت میں بھیجے گا؟ تو بھائی اس آیت نے مجھے جھنجھوڑا ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ اور اس صرف جھنجھوڑنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آج سے آپ کوئی ایسا عمل شروع کر دیں کہ جس سے آپ رزق حلال کمانا شروع کر دیں، اور اس میں کو بالکل 1% 2% کسی غریب یتیم کی ایجوکیشن، اس کی تعلیم و تربیت پہ ضرور لگائیے گا۔